بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ چھٹی ویڈیو 40 سال کی عمر مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ظاہری اعتبار سے نبی بنایا، تبلیغ کی ذمہ داری دی گئی، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں تک دین کی دعوت کو پہنچانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو پوری تڑپ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ ہمیشہ نبھایا۔ 3 سال تک بالکل خاموشی سے دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا رہا، اور 3 سال کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سب کو کھانے پہ جمع فرمایا، کسی نے بات نہیں سنی، چلے گئے۔ دوسری مرتبہ آپ علیہ السلام نے کھانے پہ جمع فرمایا، لوگوں کو دین کی دعوت دی، کسی نے بات نہیں سنی، لوگوں نے انکار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوت کا کام چلتا رہا، مخصوص قسم کے لوگوں کو، ملنے جلنے والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ دعوت دینی شروع کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کو الگ سے دعوت دی، ایک ایک رشتہ دار کو مخاطب کر کے آپ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو یہ اللہ کا دین ہے، یہ دعوت ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، تمہیں اس پیغام کو قبول کرنا ہے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سے بھی فرمایا کہ تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، میں تمہیں کام نہیں آؤں گا، اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سب کے سامنے، تمام رشتہ داروں کے سامنے قبول کیا۔ رشتہ داروں نے انکار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے، کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا، واہ صباحا، واہ صباحا۔ کوئی بہت بڑی خبر دینا ہو تو عرب اس زمانے میں یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے، واہ صباحا۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار اور آپ علیہ السلام کے رشتہ دار، خاندان والے، عمومی لوگ، خصوصی لوگ، سارے اس اعلان کو سن کر جمع ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، میں یہاں اوپر ٹھہرا ہوا ہوں، تمہاری نظر نیچے ہے، تم نیچے موجود ہو، تم اس پہاڑ کے اس طرف نہیں دیکھ سکتے، میں اوپر ٹھہر کے دیکھ رہا ہوں۔ میں اگر یہ بات بولوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے تو آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلتے ہوئے دیکھا، ما جربنا کا الا صدقہ، آپ سچائی کے علاوہ کوئی بات کرتے ہی نہیں، ہم تو مان لیں گے آپ کی بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں میری بات کا اتنا ہی یقین ہے، اتنا مجھ پر اعتماد ہے تو میری بات سنو، میں تمہیں اس لشکر سے نہیں ڈرا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، قیامت کے دن سے ڈرا رہا ہوں۔ ان بتوں کی پوجا کرنا، ان کی عبادت کرنا، ان کی بندگی کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ بتوں کی عبادت کرنا، بندگی کرنا، پوجا پاٹ کرنا یہ شرک ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے، یہ توحید ہے، ایک اللہ کی بندگی کرنا ہے، یہ ہماری دعوت ہے، وہ جو مکہ کے بڑے بڑے مشرک تھے انہوں نے مخالفت کرنی شروع کر دی۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا،
لیکن بدبختی اس کا مقدر تھی. اس نے کہا تباً لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، اے محمد میرے بھتیجے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. اللہ پاک نے اس کی مذمت قرآن کریم میں بیان فرمائی. باضابطہ قرآن کریم کی شروعات اس لفظ سے کی گئی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. محمد تو اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہلاک ہوں گے، وہ کیا برباد ہوں گے؟ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا یہ ابو لہب ہلاک ہو جائے گا، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. بات نہیں سنی ان کافروں نے، مکہ کے ان مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دعوت کا کام دیا گیا تھا، تبلیغ کی ذمہ داری دی گئی تھی اور حکم دیا گیا تھا فاصدع بما تؤمر، جو حکم دیا گیا آپ اس کو پورا کیجئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور کافروں کی کوئی پرواہ مت کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اس کام کو، تبلیغ کی اس محنت کو جاری رکھا. جن کو اللہ نے ہدایت دینی تھی، جو سچائی کی تلاش میں تھے، جو ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. کئی بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا حضرت ابوبکر کی دعوت پر، بڑے خاندان کے لوگوں نے، اور نچلے طبقے کے تو بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا. تعداد مسلمانوں کی بڑھتی جا رہی تھی. مکہ کے کافروں کو، مشرکوں کو یہ بات گوارا نہیں. یہ نیا دین، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا جائے، ایک نئی بات ہمارے درمیان پھیلا دی جائے، ایک نیا دین ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے، ایک اللہ کی عبادت کی بندگی کی بات کی جائے، ہمیں برداشت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اس کام کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے ہیلے تدبیریں اختیار کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ستانا شروع کر دیا. ایسی ایسی اذیتیں، ایسی ایسی تکلیفیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی، جسمانی طور پر ٹارچر کیا گیا. آپ علیہ السلام کو ذہنی طور پر تکلیف دی گئی، مینٹلی ٹارچر کیا گیا. آپ علیہ السلام کو ذہنی اذیتیں دی گئیں، جسمانی اذیتیں دی گئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا گیا، تہمتیں لگائی گئیں. آپ علیہ السلام کے صحابہ کو تکلیفیں دی گئیں، ایسی ایسی تکلیفیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ستانے کا، ظلم کا، دبانے کا، مسلمانوں کی آواز کو مٹانے کا کوئی طریقہ انہوں نے نہیں چھوڑا. ہم آگے کی ویڈیوز میں انشاءاللہ سنیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ستایا گیا، کن کن طریقوں سے تکلیف دی گئی، صحابہ کو کیسے ستایا گیا. یہ ساری چیزیں سننے سے تعلق رکھتی ہیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کن قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا گئے. سیرت طیبہ سے تعلق رکھنے والی یہ بڑی اہم باتیں ہیں. اللہ پاک ان باتوں کو سمجھنے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.